کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہ دیکھو کتنی کامل اور اکمل دلیل بن کے نبی کریم آئے ہیں، بظاہر مخالف ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں کچھ منٹوں کے لیے چپ ہو گیا، پھر پوچھا بتاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ کامل، مکمل اور اکمل برہان ہے اللہ کی ذات کہ جو بھی معرفت الہی پانا چاہے گا، جو بھی اللہ تک پہنچنا چاہے گا، جو اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو پہچاننا چاہے، اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ دروازہ مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جب لوگ پہنچ جائیں گے تو سرکار کے ظاہری جلوے، حضور کا اخلاق عالیہ، نبی پاک علیہ السلام کی عظیم تعلیمات اسے اس بات کی طرف راغب کر دے گی، اس کی توجہ ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل، اکمل اور مکمل برہان بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ قاضی صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ میرے عزیزوں، آپ دیکھیے نا، امام راضی نے اس طرح بھی اشارہ کیا ہے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک پوری جماعت تڑپ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے؟ دیر ہو گئی تسبیح پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اس کے نام پر سروں کو کٹاتے، جی چاہتا ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور اقبال کہنے لگے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میں ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، اور میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر خود ہی کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ بھی میرے کریم محبوب نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اگر تم اس کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتے تو وہ بھی پھر ملاقات کو پسند نہیں فرما۔ تو صحابہ نے جب عرض کیا نا یا رسول اللہ جی چاہتا ہے اسے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا محبوب اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، فرمایا جب میرے بندے آپ کے پاس آتے، یہ اشارہ امام راضی نے کیا، فرماتے جب آپ کے پاس آ گئے نا، اور جب آپ ہی کے پاس آ گئے، آپ کے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھے تو ان کو فرما دیجئے میں ان کے قریب ہی ہوں، بس خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی نفر بکر جو وہاں سے ہو یہی یہاں پہ ہو، جو یہاں نہیں ہو۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی ذات معرفت الہی کا سب سے بڑا، سب سے بہترین ذریعہ، اگر سرکار کو نہ پہچانا جائے، حضور کی بارگاہ تک حاضری نہ دی جائے، اللہ کی پہچان کیسے؟ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک جیسے جیسے کوئی بڑھتا جاتا ہے، آج بھی جو حضور کے شمائل کو، فضائل کو، خصائل، نبی پاک کی سیرت پاک کو پڑھتا ہے، حضور کے کمالات کو دیکھتا ہے، اسوہ حسنہ کی نورانیت کو دیکھتا ہے، خلق عظیم کا کمال دیکھتا ہے، اس پر معرفت الہی بنتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ کے قریب جاتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، سرکار ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ بھی لاتے، چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی کرتے، درخت سجدہ نہ بھی کرتے، اور پتھر کلمہ نہ بھی پڑھتے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں نبی کریم کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو مشکوک ہو جاتا ہے۔ آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے یہ بندہ ڈبل مائنڈیڈ ہے، قوت فیصلہ سے محروم ہے، اسے پتہ نہیں میں نے جانا ہے کہ نہیں جانا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا۔ جو لوگ قوت فیصلہ سے محروم ہوتے ہیں تو دنیا میں کوئی کام نہیں کر پاتے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو مشکوک کر دیا جاتا ہے نا، جن کے دلوں میں تشکیک پیدا کر دی جاتی ہے، جو شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بے یقین ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو یقین ہی نہیں ہے کسی چیز پر، معاذ اللہ، آپ بزدل ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یہ جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں نا، آپ کبھی غور کریں تو یہ سارے معاذ اللہ ذات رسالت کے بارے میں اٹھتے ہیں۔ کبھی کوئی علم پاک پر اعتراض کرتا ہے، کبھی کوئی اختیارات پر اعتراض کرتا ہے، کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ختم نبوت کے معاملے میں شک پیدا کیا جاتا ہے۔ ذلی بروزی خاتم کے مختلف معنی کر کے لوگوں کو الجھایا جاتا ہے۔ آپ بات کو سمجھے اور اچھی طرح اس بات کو منت کا نوجوان سمجھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف ذات رسالت کو ہی موضوع بحث کیوں بنایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی سب سے بڑی دلیل تو ذات رسالت ہے، معرفت الہی تو ملے گی حضور کے دروازے سے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں مشروع کر دیا جائے معاذ اللہ تو لوگ عقیدہ توحید سے بھی محروم ہو جائیں۔ آپ دیکھیے بڑے سے بڑے کافر بھی جب کلام کرتے تھے تو حضور کے بارے میں شک نہیں کر پاتے، تو نبی پاک کی ذات کے بارے میں ان کی زبانوں پر کوئی کچا جملہ نہیں آ پاتا، وہ مجبور ہو جاتے۔ بخاری میں موجود ہے، شاہ روم نے جب جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بلا کے ان سے مکالمہ کیا، کہا کہ وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ تو جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا رشتے میں میرے بھتیجے ہیں۔ تو ڈھیر سارے سوالات ہوئے، آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر؟ کہتے ہیں ڈھیر سارے سوالات اس نے کیے، جواب ایک سوال ابو سفیان نے پوچھا، بادشاہ نے پوچھا جناب ابو سفیان سے، ابھی مسلمان نہیں ہے، جنگوں میں سپہ سالار کے طور پر آتے ہیں، یہ نوجوان زیادہ غور کریں، اور میرے بھائی موبائل آپ کے پاس ہی رہے گا، ہم چلے جائیں گے، اور ویسے بھی اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے صرف موبائل ہی رہنا چاہیے، اور بھی بڑا کچھ ہے بھائی۔ آپ سارے ویڈیو بنانے والے، ہم نے ساری قوم کو صاف ہی نہیں بنانا، اور بھی کچھ بنانا ہے۔ مہربانی کریں آپ، یہ 2-4 دوست جو بنا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے۔ سید صاحب نے تو میرے ساتھ محبت اتنی فرمائی، مجھے اتنا اصرار کیا، کل میں ہاسپٹل میں تھا تو باقیوں سے میں نے کہا بیمار ہوں، شاہ صاحب سے نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا، میں نے کہا جتنا اصرار ہے اور جتنے عرصے سے میں ان کو انکار کر رہا ہوں، ان کو یہ بات بتا کے تھوڑا سا بھی میں نہیں پریشان کرنا تھا، اور میں بس 15 منٹ پہلے آیا تاکہ وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت شاہ طلاب القادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو ہمیشہ عام رکھے۔ یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یہ کبھی آپ ماضی میں جھانکیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا اور مضبوط کام ہے۔ آپ میری بات پر غور فرمائیے گا، جو بات عرض کر رہا ہوں بڑی قابل غور ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال پوچھا بادشاہ نے، اس نے پوچھا کہ تم نے بتایا ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ رشتے میں، بیٹا بیٹھ جاؤ، صحیح کہہ رہے ہیں، بیٹھ جاؤ،
آپ بھی بیٹھ جائیں کیمرے والے بھائی تشریف رکھیں اللہ سلامت رکھے تشریف رکھے بھائی ابو سفیان کہتے ہیں ایک سوال یہ پوچھا بادشاہ نے مجھ سے کئی سوالات میں یہ زیادہ غور کرنا ذرا تو اس نے پوچھا کہ بتائیے وہ جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے پتہ ہے امت کا کیا حال ہے صادق اور امیر بندہ ہی نہیں ملا اب تو لوگ جھوٹ بولتے ہی نہیں انہوں نے نام ہی بدل دیا اب لوگوں نے جھوٹ کا نام بہانہ رکھ دیا اس طرح غیبت کا نام بدل کے گپ شپ رکھ لیا گناہوں کے نام بدل لیا کیا کبھی اس محبوب نے جھوٹ بھی بولا ہے یہ دیکھو کتنی کامل اور اکمل دلیل بن کے نبی کریم آئے ہیں بظاہر مخالف ہے ابو سفیان کہتے ہیں میں کچھ منٹوں کے لیے چپ ہو گیا پھر پوچھا بتاؤ تو میں نے کہا گویا رشتے میں وہ میرے بھتیجے ہیں میری مخالفت اپنی جگہ میں جنگوں میں مخالف ہو کر سامنے آتا ہوں اور وہ میرے سامنے پیدا ہوئے میں نے ماں کی گود میں بھی دیکھا دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا جناب سیدہ خدیجہ کا دلہا بنے بھی دیکھا ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا اور میرے سامنے ان کے مقدس بال سفید ہوئے ابو سفیان کہنے لگے مجھے قسم ہے مخالفت اپنی جگہ پر اور اس محبوب کی زبان سے جب بھی نکلا حق اور سچ نکلا اسیر دشمن کی چاہ میں بھی ان مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے دوستو کہتے گفتگو ختم ہوئی میں نے بادشاہ سے کہا وہ نتیجہ تو بیان کرے تو یہ دیکھیں بادشاہ اس بات سے کہاں پہنچا ہے اس بات سے وہ پہنچ کہاں گیا وہ کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا جس بندے نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا اگر یہ سچ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو پھر ان کی یہ بات بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول میرے بھائیوں حضور کی معرفت نبی پاک کا پیار نبی پاک سے وابستہ آپ کو پتہ ہے بڑی محنت کی ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں نبی پاک کا دیوانہ بنانے کے لیے بڑی مشقت کی ہر دوسری بات عشق رسول کی ہر تیسرا جملہ ادب رسول کا انہوں نے بڑی محنت کی لوگ کلام کرتے ہیں کہتے ہیں جناب فلاں سنت پر بات نہیں کی گئی اسوہ حسنہ کا فلاں پہلو اجاگر نہیں کیا گیا اور میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے اس قوم کو نبی پاک کا عاشق بنا دیا ہے اور جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے تو پھر اس کی ہر بات مانی جاتی ہے پھر تو اشارے کنائے میں بھی غلامی ہوتی ہے حضرت امام محمد بن حنبل غلام خرید کے لائے تو فرمایا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا آپ کسی نام سے بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی پکارنا فرماتے ہیں پہلی بات پر ہی مجھے وقت ہو گیا تو میں نے کہا تو کھائے گا کیا تو کہنے لگا غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے جو ملے گا کھا لوں گا میں نے کہا یہ کمرے پسند کر لے جو اچھا لگے تو کہنے لگا حضور غلام اور پسند نہ پسند فرماتے میں نے اسے کہا اٹھ میرے سینے سے لگ تو غلام بننے کے نہیں تو آقا بننے کے قابل ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا بھائی نبی پاک کے غلاموں کو اتنی معرفت ہو گئی تھی حضور کی بات اب میں کوشش کر رہا ہوں آپ سے بات ہو سکے لیکن دو چار دوست ہیں جو ترتیب سیدھی کرا رہے ہیں بھائی آپ میری طرف دیکھیں پیارے بھائی آپ میری بات سنیں اللہ آپ کو سلامت بھائی نا چھوڑے بس ان کو چھوڑ دے کچھ دوست جان کھڑے ہیں آپ کو بات مکمل ہونے پہ آئی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوست ترتیب سے نہیں کھڑے فقیروں کے ڈیرے پہ رونا کی بہت زیادہ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا اتنا محنت کی بڑی ہے وہ دیکھیں کا حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں تو اقلیتوں کو سنبھالا جا سکتا ہے اکثریتیں اتنی جلدی جمع کرنا مشکل کام ہے ارے میں گزارو سویرے سویرے
खराबाद के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो बड़ी रौनकें हैं फकीरों के लिए। रौनक बड़ी लगी हुई है तो कैसे कंट्रोल किया जाए? और अगर आप छोड़ दें नहीं, ये चुप कराने वाले चुप कर दें। सुनिए, बस बात सुनिए, आप भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब प्यार हो गया ना सहाबा को, वो समझ गए, तो फिर तो हाल ये था कि हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे, तो सरकार ने आवाज दी, तो कहते मैं जल्दी से नमाज मुकम्मल करके हाजिर हुआ, जाने टेलीविजन में मौजूद है। सरकार ने फरमाया बुलाया तो आए नहीं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ रहा था, तो फरमाया तो मुझे अल्लाह का फरमान नहीं पड़ा, जब रब रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाओ। नमाज छोड़ के आना चाहिए। उलमा ने मसला लिखा है, अगर किसी को नबी करीम बुलाए तो वो नमाज छोड़ के आ जाए, और जहां से छोड़ी थी वहीं से जाके दोबारा शुरू कर ले, सजदा सहव की भी जरूरत है। इसलिए कि महबूब पाक की बारगाह तक पहुंचना ही अल्लाह की बारगाह तक पहुंचना। हुजूर से जब प्यार हो गया, इश्क हो गया, बारफगी हो गई, फिर तो इशारे किनारे से किया हुआ सरकार का हुक्म भी सहाबा मानते थे। अभी हम आपको कह रहे हैं ना जरा बैठ जाए, और बार बार कोशिश कर रहे हैं कि मजमा कंट्रोल में आए, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है। इसी तरह हुजूर जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। कभी कभी कहना पड़ जाता है ना, हमारे मजमू की तो मिसाल नहीं दी जा सकती, बिला मिसाल बिला तशबीह, वो तो सरकार का मजमा पाकिज़ा। तो सरकार ने ना एक सहाबी खड़े हो गए तो उनसे फरमाया बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो वो अकेले से कहा बैठ जाइए। एक मस्जिद के दरवाजे में थे, वो वहीं बैठ गए। एक कबीला बनु गनम में थे, वो वहीं बैठ गए। तकमीले नमाज पर सरकार ने फरमाया आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप कहाँ? या रसूलल्लाह वो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ, तो बैठ गए। फरमाया आपसे तो कहा ही नहीं, आपसे तो कहा ही नहीं, मैंने तो फलां से कहा था। या रसूलल्लाह आपने नाम तो नहीं लिया, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वही डूब गए। शेर 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 पंजाबी का है, तो आपको समझ आएगा तो ठीक है, ना भी आया तब भी ठीक है। एक दरवेश ने कहा था सानू कैद सजन का कहना है, वो जेंदे रखे ऐसा होंगे रहना है। दोस्तों, नबी करीम की गुलामी इख्तियार करें। लोग हमें तशकीक में डालना चाहते हैं, मशगूल करना चाहते हैं। ज़ात रिसालत के बारे में कभी किसी कमजोर बात करने वाले की बात को न सुनना, अपनी नजरियाती सरहदों की हिफाजत करना, ईमान और अकीदे पर पुख्ता रहना। और याद रखना, अगर हम अकायद पर पक्के रहेंगे तो अमाल भी आसान हो जाएगा। अगर अकायद की पुख्तगी नसीब नहीं होगी तो अमाल की पुख्तगी कैसे नसीब होगी? अकायद में जब लोग कमजोर हो जाते हैं तो अमाल में भी कमजोर हो जाते हैं। मेरे लिए मुश्किल कर दिया है आपने बात करना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत सारी जगहों पे हमारे साथ ऐसे ही होता है कि वो दोस्त ज्यादा जमा हो जाते हैं तो बाज़ औक़ात तरतीब कायम नहीं रहती चीज़ों की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मजमून आप तक कैसे पहुँचाऊँ। बस एक बात करता हूँ और अपनी बात को समेटता हूँ। नज़रियाती पुख्तगी, अकीदे की पुख्तगी, नबी करीम के लाए हुए दीन पर मजबूत ईमान, इस बात को कभी ना भूले। नबी पाक आखिरी नबी है, हुजूर इमामुल अंबिया है, नबी पाक शाफ़े माशर है। इन नजरियात को अपने बच्चों के ज़हनों में पुख्ता कर दे। नौजवानों, हज़रत मौला अली शेर खुदा अली है। कुछ लोग परेशान हो गए आपको देख के कि क्या बनेगा, कहीं विशाल ना हो जाए। तो मौला अली ने फरमाया था मुझे कुछ भी नहीं होगा। लोगों ने कहते हैं यकीन से कैसे कह सकते हैं? और मैं नबी करीम ने फरमाया था उस वक्त ये से जाएंगे जब दाढ़ी खून से रंगीन हो। तो मैं बीमारी से नहीं जाऊंगा, वो जुबान जिसमें सब खुद की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो भाई अपने यकीन को मजबूत करें, मजबूत अफकार के साथ अपना वक्त गुजारे। मैं पारे दीगर
شاہ صاحب کے لیے دعا گو بھی ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ میرا کئی سال سے وعدہ تھا وہ میں پورا کرنے میں کامیاب ہوا۔ اللہ اس رجل کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا پیپر لگا ہوا سب روپے کے بعد نصیب کی منزلیں ہوتی ہیں۔ ابھی اسٹیج پر سادات کریمین علماء کرام موجود ہیں۔ ایک مہمان آپ کے پاس آیا اور آپ نے اپنی محبتوں کا پھول نچھاور کر دیا، آپ نے سنی آنکھوں سے دیکھنا بھی بیدار ہے، آپ نے یہ طریقے پہ آپ کو معلوم ہوگا تو سلام شمع بزم بینا ہو سلام سبحانی چمچا ہے ماں چاند سبحانی گھڑی چمچا ہے ماں چاند افروز ساتھ